السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا اپنا اعجاز۔ آج ہمارے ساتھ جو بہن موجود ہیں ان کے ساتھ بڑا ہی ظلم ہوا ہے۔ پہلا ظلم تو یہ ہوا کہ دیکھیں، وہ تو قدرت کی بات ہے، ان کے ماں باپ چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ اور اس کے جو ان کے چاچا تھے انہوں نے ان کو پالا پوسا، انہوں نے سارا خیال بھی رکھا، ذمہ داری بھی اٹھائی۔ تو آخر ایسا کیا ہوا کہ ان سب لوگوں کو یہ چھوڑ کر آج ہمارے ادارے میں موجود ہیں، یہاں پر یہ بیٹھی ہیں؟ آخر ایسا کیا ہوا؟ تو آئے پوچھتے ہیں ان سے، ان کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر آپ آئی ہیں ہمارے پاس مدد کے لیے؟ بس میں بہت مجبور ہوں، بہت مجبور ہو کے آپ تک پہنچی ہوں۔ میرے چچا جو ہیں وہ اپنی مرضی سے شادی کر رہے تھے میری، ٹھیک ہے، میں راضی تھی، لیکن وہ لڑکا صحیح نہیں تھا، نشئی تھا، کام بھی نہیں کرتا تھا، لیکن وہ زبردستی میری شادی کر رہے تھے۔ بس اس وجہ سے میں گھر سے بھاگی ہوں۔ آپ کی مدد چاہیے، اگر آپ مدد کریں گے تو بہت مہربانی ہے۔ کیوں نہیں، ضرور ہم آپ کی مدد بھی کریں گے، اور آلریڈی مدد ہم آپ کی کر بھی رہی ہیں۔ ہم نے ان کو جو ہے اپنے پاس یہاں پر جو ہے جگہ دی ہے، اسٹے دی ہے، یہ ہمارے پاس ہی ہمارے ادارے کے اندر موجود ہیں، اور ان کی ہر ذمہ داری ہم خود ہی اٹھا رہے ہیں۔ تو تو آپ نے ان کو کہا نہیں کہ میں اس بندے سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ دیکھیں، اب ماں باپ تو وہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا رشتہ کروا سکتے ہیں جہاں بھی چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی لڑکی کی جو ہے مرضی جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو آپ نے ان کو ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ میں نے بہت ان کو کہا، بہت منت بھی کی ان کی، پر وہ زبردستی کر رہے تھے بالکل۔ مطلب کہ آپ کے جو چاچا جان تھے وہ جانتے تھے کہ یہ ان کا جو بھی ہے پوتا ہے یا بھتیجا جو بھی ہے یہ نشہ کرتا ہے، یا جس طرح کی اس کا آپ بتاتی ہے کہ بے روزگار ہے، وہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہے؟ جی، ان سب پوری فیملی کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے، کام نہیں کرتا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی وہ ان سے مطلب کہ آپ کا رشتہ طے کروا رہے تھے؟ بس یہی تسلی دیتے ہیں کہ ہو جائے گا صحیح، ہو جائے گا صحیح، تو لیکن زندگی تو نہیں میں اپنی خراب کر سکتی کسی کے صحیح ہونے میں۔ ظاہری بات ہے، دیکھیں ناظرین، کہ ایک بندہ جب بری عادت میں، بری لت انسان کو جب لگ جاتی ہے تو وہ اتنی جلدی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے اور کتنی عمر سے وہ اس غلط کاموں میں لگا ہوا تھا، نشہ کر رہا تھا؟ تو اس کی کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد وہ فوراً سدھر جائے گا؟ تو ان کا تو دیکھیں رائٹ ہے کہ وہ ان سے شادی نہیں کر سکتی، اپنی لائف یہ کیسے خراب کر سکتی ہے؟ جو بھی انسان ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، ان کو یہی چاہیے ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی اچھا جیون ساتھی ملے، اچھا کوئی دوست ملے، اچھا کوئی گھر والا ملے جو ہمارا اچھے برے کا خیال رکھ سکے۔ جب ایک بندے کو شادی سے پہلے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ بندہ مجھے خوش نہیں رکھ سکتا، تو یہ وہاں پہ کیسے شادی کر سکتی تھی؟ تو اچھا، آپ ابھی جو گھر سے آپ بھاگی ہیں تو آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ میں کیوں جا رہی ہوں، یا اس رشتے کے بارے میں جا رہی ہوں، مطلب کہ یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی اس وجہ سے بھاگ رہی ہوں، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی؟ جی ان کو پتہ ہے، میں نے ان کو بتا دیا تھا۔ آپ نے کیا بتایا کہ میں اس رشتہ نہیں کرنا چاہتا، اگر آپ زبردستی رشتہ کریں گے تو میں گھر سے بھاگ جاؤں؟ جی بالکل۔ تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا چلو کوئی بات نہیں، چھوٹی تھی، بچی تھی، تمہارے ماں باپ بھی نہیں ہے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں اور ہم تمہاری ذمہ داری اٹھائیں گے، اور ہم تمہارا یہ رشتہ چلو یہاں پہ نہیں کرتے کہیں اور کروا دیتے؟ انہوں نے اتنا بھی تسلی نہیں دی؟ نہیں، وہ بس ضد تھے بس کہ ادھر ہی کرنا ہے تو ادھر ہی کرنا ہے۔ دیکھیں ناظرین کہ وہ اپنی ہی باتوں پہ الجھے ہوئے تھے، اور بس ان کو اپنا ہی نظر آ رہا تھا، دوسروں کی عزت یا دوسروں کی زندگی کے بارے میں وہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ بس ہمارے بچے کا رشتہ ہو جائے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا، پہلے اگر آپ ایسا کرنا بھی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا وہ بھی بچہ خون ہے، رشتہ ہے، آپ اس کا اچھا سوچنا چاہ رہے ہو، سوچو، ہر انسان کو سوچنا چاہیے، لیکن آپ دوسری کا بھی تو سوچو نا کہ وہ کس حرکتوں میں ہے، کس اس میں غلط کاموں میں لگا ہوا ہے، اس سے، اس کے اس نشے سے اور اس برے رویے سے، اس کے اس کے اوپر جو ہے کیا نام لیتے ہیں، پرورش پہ اور ان کی زندگی میں کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے، یہ تو یہ جانتی تھی نا، کیونکہ ان کو تو سامنے سے نظر آ رہا تھا، ان کو پتہ چل رہا تھا کہ میں اگر ابھی ان سے شادی کرتی ہوں تو آگے کی میری لائف کیسے گزر سکتی ہے۔ وہ تو ظاہری بات ہے ان کو سامنے نظر آ گیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک نشہ کرنے والا انسان ایک عورت کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے؟
वो तो इसके अपने भी जेवर और चीजें पैसे ये सब कुछ बेच बाच के अपना नशा पूरा करेगा। उसने तो ऐसा ही करना है ना, उसने तो इसका नहीं सोचना। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी तो आप चलो हमारे इदारे में आई हैं, हम आपकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, आपको बिठाया हुआ है। अगर ये हमारा भाई वीडियो देखने वाले कोई ऐसे भी होते हैं जो गरीबों की मदद भी करते हैं और उनसे शादी की भी दावत करते हैं, अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हमारा अगर आपसे कोई शादी करना चाहे तो आप कर लेंगी? जी बिल्कुल, अगर कोई इस काबिल लगा तो जरूर। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको किस तरह का लड़का चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं जो ओवरसीज होते हैं और बाहर शादी करके बुलवा लेते हैं, तो आप बाहर भी चली जाएंगी? देखें भाई, इज्जत करने वाला हो, शरीफ हो, तो फिर जिंदगी तो उसके साथ ही निभानी है, वो पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान से बाहर हो। तो अगर वो आपको बाहर भी बुला ले शादी करके या शादी से पहले बुला ले और कहे कि मैंने वहां पे निकाह करना है, यहाँ से निकाह करके आपको बुला ले, तो आप चली जाएंगी? जी नहीं, शादी करके जाऊंगी। मतलब कोई यहाँ पे वो निकाह कर ले फिर उसके बाद आपको बुला ले तो आप चली जाएंगी? जी जी बिल्कुल। तो नाज़रीन ये ओवरसीज पाकिस्तानी से भी शादी कर लेंगे, उनको कोई एतराज नहीं है, ये वहां पे भी आ जाएंगी। देखिए इस टाइम ये बेचारी बेघर हो चुकी है, इनके पास कुछ भी नहीं है, ना खाने को, ना पहनने को, ना रहने को, कुछ भी नहीं है इनके पास। तो कोई हमारा भाई ऐसा जो इनकी मदद करना चाहे या इनसे कोई शादी करना चाहे तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकता है, तो हम उनका जो है रिश्ता उनके साथ तय करवा देंगे। उनकी आपने कोई सुन लिया है, कोई डिमांड नहीं, कुछ भी नहीं है। ये चाहती है कि एक ऐसा शख्स हो जो इसको 2 वक्त की रोटी दे, इज्जत का प्यार, ये सारी चीजें उसको दे, एक छत के नीचे इसको रखे, इज्जत प्यार इखलाक दे, बस इसको और कुछ भी नहीं चाहिए। ना इनकी कोई डिमांड है, जैसे कि होते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाद में डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, हमें वो चीज चाहिए। इनकी कोई डिमांड भी नहीं है। कोई भी हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी भाई अगर इनसे शादी करना चाहता है तो हमारे स्क्रीन पे दो नंबर पे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ और नए चेहरों के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।